جو مومن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جھوٹ تو صرف وہ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ جواب دیا ہے اصل میں اللہ کریم نے کفار کے ایک اعتراض کا۔ کفار ایک اعتراض کرتے تھے جس کا ذکر پیچھے اللہ کریم نے فرمایا اسی آیت اسی صورت میں، سورہ نحل ہے، 2-4 آیات پیچھے۔ قالوا انما انت مفتر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ تو خود جھوٹ گھڑ لیتے ہیں، قرآن خود بنا لیتے ہیں، دین خود بنا لیتے ہیں، من گھڑت باتیں بنا، انت مفتر، آپ اپنی طرف سے بات بنا لیتے۔ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ اعتراض کہ آپ خود گھڑتے ہیں، آپ گویا جھوٹ بولتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اعتراض کفار کی طرف سے تھا جس کا جواب اللہ کریم یہ دیتا ہے انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو شخص اللہ کی آیات پر ایمان رکھتا ہے وہ جھوٹ گھڑ ہی نہیں سکتا، وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ جس کا اللہ پر ایمان ہے، جس کا اللہ کی آیات پر ایمان ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ انما یفتر الکذب الذین، جھوٹ تو وہ لوگ بولتے ہیں لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہی لوگ جھوٹے ہیں، جھوٹ بولنے والا۔ لہذا دنیا میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جھوٹ بولنا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایمان رکھنے والا جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، ایمان رکھنے والا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات پر ایمان رکھتا ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اور جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتا وہ جھوٹ گھڑ سکتا۔ جھوٹ صرف وہی بولتا، جھوٹ صرف وہی گھڑتا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہ جھوٹے لوگ۔ لہذا یہ جو چھوٹے چھوٹی باتوں میں جھوٹ بولنا اور جھوٹ بولتے رہنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بولتا ہے، بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا، اللہ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہی جھوٹا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، جھوٹے وہ ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی جھوٹے ہیں، اور وہ جھوٹ بولتا ہی وہ ہے، اس کے علاوہ جو ایمان رکھتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ حدیث آپ سب نے سنی ہوئی ہوگی، یقیناً سنی ہوئی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ ایکون المومن بخیلا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہو سکتا ہے، کوئی کنجوس ہو تو یہ ہو سکتا ہے۔ یا پھر پوچھا ایکون المومن جبانا، کیا مومن جو ہے وہ بزدل ہو سکتا؟ کوئی کنجوس ہو، کوئی بزدل ہو، اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا مومن ہو اعلیٰ درجے کا۔ اب اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی، ہر شخص کو مختلف قسم کی صلاحیتیں دی، کوئی بہت دلیر ہو سکتا، کوئی بہت بزدل ہو سکتا ہے، لیکن ان کے ایمان میں فرق نہیں پڑتا۔ اللہ اکبر۔ تو صحابی پوچھتا ہے کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹا ہے تو مومن نہیں، مومن ہے تو جھوٹا نہیں۔ اللہ،
یہی بات اللہ کریم نے اس آیت کے اندر فرمائی ہے، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے جھوٹ صرف وہی گڑھتے۔ یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، اللہ دیکھیں اللہ نے ہمیں مختلف صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا، مختلف مزاج دیے ہیں، ہر شخص کو دوسرے شخص کی طرح کا مزاج نہیں دیا، اور کوئی شخص بہت کم گو ہو سکتا ہے، کوئی شخص بہت بڑبولا ہو سکتا ہے، کوئی شخص بہت بزدل ہو سکتا ہے، کوئی شخص بہت بہادر ہو سکتا ہے، کوئی شخص بہت کنجوس ہو سکتا ہے، کوئی شخص بہت کھلے دل کا ہو سکتا ہے۔ ان ساری چیزوں کا ایمان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، ان ساری باتوں کے ساتھ آدمی مومن ہو سکتا ہے۔ اللہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور اس حدیث کو بھی محدثین نے کہا یہ مرفوع حدیث ہے۔ مرفوع حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب صحابی گفتگو کر رہا ہو اور وہ حدیث مرفوع ہو، تو مرفوع کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ مرفوع حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ حدیث جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع المؤمن علی کل خلق، مومن ہر اخلاق پر ہو سکتا ہے، ہر اخلاقی خرابی مومن میں ہو سکتی، لیکن دو چیزیں مومن میں نہیں ہو سکتی، الا الکذب والخیانہ، جھوٹ اور بددیانتی مومن کے اندر نہیں ہو سکتی۔ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اور جو شخص بددیانتی اختیار کرتا ہے، اللہ اکبر، وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔